وہ پرندہ زندہ بھی ہو جاتا ہے اور اس کے اندر روح جان بھی آ جاتی ہے اور وہ طاقتور بن کے ہواواں دے اندر اڑنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میرے سامنے تسی مادر ذات اندھا لے کے آؤ، میں اس دیاں اکھاں درست فرما دیاں گا، ہاتھ پھیراں گا، اللہ تعالیٰ اس نو شفا عطا فرمائے گا۔ والابرص، برس دا مریض یعنی ایسا مرض ہے کہ جڑا جسم تے داغ دے نشان بن جاندے اور اس نو کوئی دوائی بھی ٹھیک نہیں کر سکتی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماندے کہ اگر میرے پاس تسی برس دا مریض لے کے آؤ، میں اس نو بھی ہاتھ پھیراں گا، اللہ تعالیٰ اس نو بھی شفاواں عطا فرمائے گا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور تیسری بات آپ نے بڑی عجیب و غریب فرمائی، آپ فرماندے کہ تسی میں قبرستان دے اندر لے کے جاؤ، جیڑی قبر تے تسی ہاتھ رکھو گے میں اللہ دے اذن دے نال اس مردے نو زندگی عطا فرما دیاں گا۔ اور کہ آپ نے فرمایا وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، فرمایا میں تمہیں اس چیز دی خبر بھی دے سکدا جو تسی کمائی کیتی گھراں دے اندر رکھیے، اور اس چیز دی بھی خبر دے سکدا جو تھوڑے پیٹاں دے اندر ہے، تسی کھا پی کے میرے سامنے بیٹھے ہو۔ یعنی یہ تقریباً 6 معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نو اس ایت کریمہ دے تحت عطا فرمائے، اور آپ نے اللہ دے اذن دے نال، اللہ دیاں طاقتاں دے نال ان معجزات دا اظہار اپنی امت دے سامنے فرمایا۔ اللہ نے آپ نو بڑی شان عطا فرمائی، بڑا مقام عطا فرمایا، بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم دی آمد تو پہلے عیسیٰ علیہ السلام ہی اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے سن، انہاں تو بعد آخری نبی ختم نبوت دا تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار اس کائنات دے اندر تشریف لے کے آئے۔ تو میرے مسلمان بھائیو، ان آیات بینات جو ثابت کی چیز ہو رہی ہے، حالانکہ کسی نو موت یا زندگی دینا اے اللہ دا اختیار ہے، بندے دا اختیار نہیں۔ کسی دیاں اکھاں ٹھیک کر دینا جڑا جماندروں نابینا ہوئے، اے اللہ دا اختیار ہے، کسی بندے دا اختیار نہیں۔ برس دا مریض اس نو ٹھیک کر دینا اے اللہ دی مہربانی، کسی بندے دا اختیار نہیں۔ یہاں تک کہ مردے نو زندہ کرنا، کہ جس مردے نو عیسیٰ علیہ السلام نے زندہ کیتا انہوں ماریا یقیناً اللہ دی ذات نے، یعنی اللہ مارے، اللہ دا بندہ اس نو زندہ فرما دے وے، یہ بھی حقیقت دے اندر اللہ دیاں طاقتاں۔ کل دی خبر دینا، پیٹ دی خبر دینا، دیوار دے پیچھے دی خبر دینا، یہ بھی اللہ دا علم ہے، ذاتی علم ہے۔ لیکن مسلمان بھائیو، یہ بات ذہن دے اندر ہونی چاہیے کہ سارا اللہ دا ذاتی علم ہے، لیکن اللہ جس نو چاہے اپنا ذاتی علم عطا فرما سکتا ہے۔ اس کی قید نہیں کہ نہیں فلاں علم جڑا وہ اللہ بندے نہیں سکھا سکتا، فلاں علم نہیں سکھا سکتا۔ ایک عام استاد ہوئے اس واسطے کسی قید، کتاب دی قید لائی جا سکتی، کسی علم دی قید لائی جا سکتی۔ مثال دے طور تے ایک عربی دا استاد ہے، اس نو پشتو آندی نہیں تو اپنے شاگرد نو پشتو دے وچ علم نہیں پڑھا سکتا۔ یا ایک استاد ہے، اس دے پاس دوستانی گرامی قدر اردو جاندا ہے، عربی نہیں جاندا، جی بے شک عربی دی کتابوں دے سامنے آ جان وہ عربی نہیں پڑھا سکتا، چونکہ اس دے علم ایک مقید ہے، قید ہے۔ جتنا اس دے پاس علم موجود ہے اتنا علم ہی ہوگے کسی نے سکھا سکتا ہے،
جب وہ اپنے کول عربی دا علم نہیں، اپنے کول فارسی دا علم نہیں، پشتو دا علم نہیں، منطق دا علم نہیں، صرف نہیں، نحو نہیں، الجبرا نہیں، دیگر علم اس دے کول موجود نہیں تو کسی اور نو اور علم سکھا نہیں سکتا۔ ایک عام دنیا دی مثال ہے، لیکن میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ ازل تو ابد، ازل تو بھی پہلے، ابد تو بھی بعد دا، جو کچھ ہویا اس دا علم، جو کچھ ہونا اس دا علم، جو کچھ ہوئے گا اس دا علم، جو ہو چکیا اس دا علم، ہر چیز دا علم اللہ دے علم دے اندر موجود ہے۔ وہ جس نو چاہے، جتنا چاہے، جدو چاہے کسی چیز دا علم عطا کر دے، اس نو کوئی روکن والا نہیں، کوئی پوچھن والا نہیں کہ یا اللہ اے بندہ اس قابل نہیں تو اس نو کیوں علم عطا فرما دیتا، یا اللہ اے بندہ اس جوگا ہی نہیں تو اس نو کیوں حکومت عطا کر دیتی، یا اللہ اتنے اس دے واسطے گل ہی نہیں تو دنیا دی سلطنت دے قدموں میں ڈھیر کر دیتی، اس نو کوئی پوچھن والا نہیں۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان آیات بینات جو ثابت ہویا اے بچن باہر کر کہ اللہ دا ذاتی علم ہے اور اللہ دے بندیاں دا اس دا عطائی علم ہے، جڑا اللہ اپنے بندیاں عطا کردا ہے اے اس دا عطائی علم ہے۔ اے عقیدہ اہل سنت و جماعت دا، انبیاء دے بارے رسول دے بارے پیغمبراں دے بارے کہ اللہ دے کول جو کچھ ہے اس دا ذاتی ہے، نبیاں کول، رسولاں کول، پیغمبراں کول جو کچھ ہے اللہ دی عطا دے نال۔ میرے مصطفیٰ نے عصر دی نماز ٹائم شہادت والی انگلی دا اشارہ کیتا، ڈوبیا سورج واپس آ گیا، اے اللہ دی عطا دے نال اللہ نے اپنے محبوب نو طاقتاں عطا فرمائیاں، اشارہ کیتا چند ٹکڑے ہو گیا، اے اللہ دی طاقت ہے لیکن اللہ نے اپنے یار نو طاقتاں عطا فرمائیاں۔ اسی طرح دیگر جتنے علوم نے، گونگے آئے مصطفیٰ نے کلمے پڑھا دیتے، پتھر آئے سامنے انہوں نے سرکار نے کلمہ پڑھا دیتا، جانور آئے انہوں نے کلمہ پڑھا دیتا، بھیڑیا آیا اس نال گفتگو فرما لی، دیگر جتنے بھی علوم نے میرے مسلمان بھائیوں اے اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمائے۔ ایک دوسری آیت دے اندر فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ اللہ فرماندا ہے محبوب جو کچھ تسی نہیں سی جان دے اسی اپنی عطا دے نال تانوں سارے علوم عطا فرما دیتے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور رحمان ہے جس نے اپنے بندن کتاب دا علم عطا فرمایا، اور ہر چیز دا ذکر اللہ نے کتاب مقدس قرآن مقدس کے اندر رکھیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اس سے چیز ثابت ہو گئی کہ نبی جو چان جدو چان اللہ نے انہوں نے قدرتاں عطا فرمائیاں، انہوں نے شانہ عطا فرمائیاں، انہوں نے مقام عطا جس طرح عام بندے تے خاص بندے دی موت دے اندر فرق ہے، میری موت اور قسم دی، تہاڈی موت اور قسم دی، کوئی تقوی گزار ہے اس دی موت اور قسم دی، کوئی ساڈی طرح گناہ گار ہے اس دی موت اور قسم دی۔ مریا نمرود بھی، فوت ابراہیم خلیل بھی ہوئے، لیکن نمرود دی موت اور سی تے ابراہیم دی موت اور سی، موسیٰ دی موت اور سی وصال، اور فرعون بدبخت عبرت دا جڑا نشان بنیا او اور سی، یزید دی موت اور ہے، حسین دی موت اور ہے۔ یہ موت وچ بھی فرق ہے، طاقتاں وچ بھی فرق ہے، رہن سہن اٹھن بہن ہر چیز دے اندر ہر دوسرے بندے نال ایک بندہ فرق رکھتا ہے، لیکن جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے ہیں عبداللہ شوکت جڑے اللہ دے خاص بندے ہوندے ہیں، میرا مولا انہاں خاص مقام عطا فرماندا ہے، خاص فضیلتاں عطا فرماندا ہے، خاص شانہ عطا فرماندا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دوستان گرامی قدر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تے بظاہر چٹائی تے ہوندے سن، صف تے ہوندے سن، لیکن جو سوال کوئی آ کے کردا سی سرکار نہ نہیں سن فرماندے، جڑا خالی جھولی لے کے آندا سی مصطفیٰ خالی جھولی بھر دیندے سن۔ آؤ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرن والیو، میری ملت دے نوجوانوں، میرے بزرگوں، دوستان گرامی قدر میں بات اگے بڑھانا چاہنا، بڑی عقیدت تے بڑی محبت دے نال اج دی گفتگو سماعت کرن والی میرے مصطفیٰ
کریم دیاں عزتاں تے عظمتاں تے قربان ہون والے ہو، اے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان ہے، اے میرے مصطفیٰ دا مقام۔ جدوں بھی کسی نبی دی بارگاہ وچ سوال کیتا، جدوں بھی کسی نبی دی بارگاہ وچ مشکل کشائی واسطے یا حاجت روائی واسطے عرض کیتی، میرے مصطفیٰ نے اللہ دیاں عطا کردہ طاقتاں دے نال اس بندے دی خالی چولی نو مالا مال فرما دیتا، او دے خالی دامن نو اللہ دیاں رحمتاں نال بھر دیتا۔ میرے مسلمان بھائیو، آؤ میں بات اگے بڑھانا چاہنا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے میرے مصطفیٰ دا غلام ہے، ارے نابینا صحابی، زندگی میرے مصطفیٰ دے ناوے لا دیتی، ساری زندگی مصطفیٰ نال پیار کردا رہا۔ اور تھانوں پتہ ہے صحابہ او صحابہ نے جنہ اتنا جان نال پیار نہیں کیتا جتنا مصطفیٰ دیاں شاناں نال پیار فرما لیا نے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 577 تے نقل فرمائی۔ امام بخاری فرماندے نے عبداللہ بن عتیق اپنے گھروں باہر نکلے، ابو رافع یہودی دے بارے پتہ لگیا، اے ابو رافع یہودی بدبخت سی۔